نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کے اس موقع پر ہم آپ تمام حضرات کے سامنے حق اور باطل کے عنوان پر چند باتیں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب لوگوں کو ان صحیح باتوں پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، حق کہتے ہیں سچائی کو، حق کہتے ہیں واقع کے موافق حقیقت کو، اور باطل کہتے ہیں حقیقت کے خلاف واقع کو، حقیقت کے خلاف نظریے کو۔ حق اور باطل کی آمیزش ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، لیکن حق اور باطل کو پہچاننا یہ دراصل انسان کی عظمت اور انسان کا کمال ہے۔ اگر کوئی انسان حق کو نہیں پہچانتا اور باطل میں تمیز نہیں کر سکتا تو پھر وہ انسان صحیح معنی میں حقیقی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ حق اور باطل میں اشتباہ کب ہوتا ہے؟ جب لڑائی جھگڑا ہو، جب اختلاف ہوتا ہے، جب فتنہ اور فساد ہوتا ہے، تب انسان حق اور باطل کے بیچ میں مشتبہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کس کو قبول کرنا ہے، کس کو نہیں قبول کرنا ہے، کس کا ساتھ دینا ہے اور کس کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ ایسے وقت میں حق اور باطل کو پہچاننے کا معیار کیا ہوگا، یہ ہم لوگوں کو سمجھنا ہے۔ ہم لوگ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام تھے ان کو حق اور باطل کے درمیان میں اشتباہ بہت کم ہوتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور جب بھی کسی کو بھی کسی سلسلے میں شبہ ہوتا تھا وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اس کی حقیقت معلوم کر لیتے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے، جب منافقین اپنی شکل میں ظاہر ہو گئے اور کھل کر سامنے آ گئے، تب لوگوں کو حق اور باطل کے درمیان بہت زیادہ کنفیوژن ہو گیا، بہت زیادہ اشتباہ ہو گیا۔ اب ان کو پہچاننے میں شبہ ہونے لگا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو بنیادیں دی تھی صحابہ اکرام، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کے حق اور باطل کا فیصلہ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم حق اور باطل کے درمیان تمیز کیسے کر سکیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تم شخصیت کو مت دیکھو، کون شخص کتنا بڑا ہے اور کس کے ساتھ کتنے بڑے لوگ ہیں، اس کو اگر دیکھو گے تو کبھی بھی تم حق تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ پہلے تم حق کو پہچانو، اعرف الحق تعرف اہلہ، تم پہلے حق کو پہچان لو، حق کو پہچان لو گے تو اہل حق کون ہے وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، اور جب تک حق نہیں پہچانتے تب تک اہل حق کون ہے اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہوگا، ممکن نہیں ہے۔ نہج البلاغہ ایک کتاب ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں بیان کی گئی ہے، حکمت کی باتیں ہیں۔ اس کے 262 نمبر حکمت کے اندر لکھا گیا ہے کہ تم نے اگر حق کو نہیں پہچانا تو حق والوں کو نہیں پہچان سکتے، اور اگر تم نے باطل کو نہیں پہچانا تو اہل باطل کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، حق والے کو پہچاننا ہے، اہل حق کو پہچاننا ہے، سچے لوگوں کو پہچاننا ہے تو پہلے ہم کو حق کیا ہے اس کو پہچاننا پڑے گا۔ اگر ہم کو باطل لوگوں کو، جھوٹے لوگوں کو، دھوکے باز لوگوں کو پہچاننا ہے تو پہلے باطل کیا ہے اس کو پہچاننا پڑے گا۔ جب ہم باطل کو پہچان لیں گے تو اس کے ساتھ دینے والے جو لوگ ہوں گے وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ باطل لوگ۔ جب ہم حق کو سمجھ جائیں گے، حق کا ساتھ دینے والا، حق کا کام کرنے والا کون ہے یہ بھی ہم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے جو ہمارا اشتباہ ہے اور شبہات ہے، ان شکوک اور شبہات کو پہلے ہم
دیکھیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، دیکھیں گے ہم حقیقت کی روشنی میں، دیکھیں گے ہم عقل اور سمجھ اور دانش کی روشنی میں۔ عقل اور سمجھ کی روشنی میں جو چیز صحیح ہے اس کو ہمیں حق سمجھنا پڑے گا، اور جو اس کے خلاف ہے اسے ہمیں باطل کہنا پڑے گا۔ جب ہم حق اور باطل میں تمیز کریں گے تو اہل حق کون ہے اور اہل باطل کون ہے یہ بھی ہم لوگ فیصلہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ حق اور باطل کی لڑائی بہت زور و شور سے چل رہی ہے۔ اس وقت ایک طرف اہل حق ہے، ایک طرف اہل باطل ہے، ایک طرف حق اور انصاف کی بات کرنے والے ہیں اور ایک طرف ظلم اور زیادتی کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں۔ یہ دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر اس وقت نظریاتی طور پر دو طبقہ دکھائی دے رہا ہے۔ ایک طبقے کے اندر 3% لوگ ہیں جو برہمن وادی سنگھ پریوار کے لوگ ہیں، اور ایک طرف 97% لوگ ہیں جو اس ملک کے 125 کروڑ ہندوستانی۔ ایک طرف نتھو رام گوڈسے کا نظریہ ہے، مارو، ڈراؤ، ظلم کرو، حکومت کرو، اور دوسری طرف اہل حق لوگ ہیں، گاندھی کا نظریہ ہے، اور گاندھی کے جیسے اہنسا پسند جو لوگ، امن پسند لوگ ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر انصاف کو عام کرو، برابری کو عام کرو، اس کے اوپر عمل کرو، سب کو حق دو۔ ایک طرف ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہندوتوا نظریہ ہے۔ ہندوتوا نظریہ کا مطلب ہے برہمن وادی، اور برہمن وادی کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف ایک ذات کو سارے اختیارات حاصل ہوں گے، باقی سارے ذات جتنے بھی ہیں، وہ ویشیا، شودر، شتری، کوئی بھی ہو، یہ سب اس کے غلام بنیں گے، نوکر چاکر رہیں گے۔ وہ ان کی لڑکیاں اور بچیاں جو ہے یہ باندیاں بن کر کے، ان کے خدمتگار بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ دوسری طرف ایک سنویدھانک اور دستوری نظریہ ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ کسی بھی کمیونٹی کا ہو، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، سب کو برابری کا حق دیا جائے، سب کو عزت دیا جائے، سب کا سمان کیا جائے، سب کی حفاظت کی جائے۔ ایک طرف دستور اور حقوق کی بات کرنے والے لوگ ہیں جو 97% لوگ ہیں، اور ایک طرف 3% لوگ ہیں جو ظلم اور زیادتی کو سامنے رکھ کر کے، حق کو باطل میں ملا کر کے، اپنے نظریے کو، یہ گوڈسے کے نظریے کو اور گولوالکر کے نظریے کو، منجے کے نظریے کو اس ملک کے اندر فاشزم پھیلانے کے لیے عام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ ہر طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ ان نظریات میں، اشتباہ میں، شکوک اور شبہات میں ہے کون صحیح؟ ایک ایسا نظریہ جس نظریے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو غلام بنایا جائے، دوسرے لوگوں کے حقوق کو سلب کر لیا جائے، ایسے ایک نظریے کو عام کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اس وقت یہ جو ہندو راشٹر کا ایک نشہ پلایا گیا ہے، اس کی وجہ سے شکوک و شبہات کے شکار ہیں۔ ہمیں اس وقت یہ فیصلہ کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ حق ہمیشہ ہر انسان کے حقوق کی بات کرتا ہے، حق ہمیشہ سچائی کا طرفدار ہوتا ہے، حق ہمیشہ انسانی حقوق کی حفاظت کرتا ہے، حق ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت کا ساتھ دینے والا نظریہ کون ہے، ہمارے ملک کا ساتھ دینے والا، ہمارے ملک کے دستور کا ساتھ دینے والا نظریہ کون سا ہے، ہمارے ملک کے اندر جو دستوری حقوق ہے ان حقوق کو پورا کرنے والا نظریہ کون سا ہے، ہمارے ملک کے اندر جو ساری کمیونٹی کو عزت دی گئی ہے، مرتبہ دیا گیا ہے، برابری دی گئی ہے، یہ برابری دینے والا، عزت دینے والا نظریہ کون سا ہے، ہمارے ملک کے اندر جو آزادی دی گئی ہے، خود مختاری دی گئی ہے، یہ خود مختاری فراہم کرنے والا نظریہ کون سا ہے۔ تمام انسانوں کو لے کر کے چلنے کے لیے اختلاف میں اتحاد، مطلب یونٹی ان ڈائیورسٹی، ڈائیورسٹی کے اندر یونٹی کے ساتھ لے کر چلنے والا، گنگا جمنی تہذیب کو تحمل کرنے والا، تحمل اور رواداری کا نظریہ کون سا ہے۔ جو لوگ ان نظریوں کو، تحمل اور رواداری، دستور اور کانسٹیٹیوشن، جمہوریت اور حقوق، آزادی اور تحفظ کے نظریے کے اوپر قائم ہیں، جو اس نظریے کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ حق ہوگا، اور جو اس کے خلاف، دستور کے خلاف بات کر رہے ہیں، دستور کے خلاف قانون بنا رہے ہیں، انسانوں کے حقوق کو سلب کر رہے ہیں، جو رائٹس ہیں، قانونی رائٹس ہیں، ان رائٹس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو لوگوں کو طبقات میں بانٹ رہے ہیں، برابری جن کو منظور نہیں ہے، وہ یقینی طور پر باطل ہوگا۔ باطل جو ہے 3 شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ حق کا لباس پہن کے آئے گا۔
وہ حق کی طرح ظاہر ہوگا، ہم کو لگے گا بیانوں سے، تقریروں سے، باتوں سے، ایجنڈوں سے کہ یہ حق ہے، مطلب حق کس شکل میں ظاہر ہوگا۔ دوسرا، حق اور باطل کو ملا کر کے آئے گا، مطلب یہ کنفیوز کرے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ مثال کے طور پر آج جو باطل ہے وہ بھی بول رہا ہے ہم کانسٹیٹیوشن کے حساب سے کر رہے ہیں، لیکن وہ کانسٹیٹیوشن اور قانون کی مخالفت کہاں کر رہے ہیں، اس میں وہ کیا کر رہے ہیں، خلط ملط کر دے رہے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ یہ ایک باطل کے ظاہر ہونے کی شکل ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ وہ کھل کر سامنے آتا ہے، اس کو بولتے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، عجیب پردہ ہے کہ چلبن سے لگے بیٹھے ہیں۔ یہ صاف طور پر ظاہر بھی نہیں ہوتے ہیں اور واضح طور پر چھپ کر بھی نہیں وار کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ دکھاتے ایک شکل ہے اور ظاہر دوسری شکل سے ہوتے ہیں۔ اس وقت کنفیوز ہوتا ہے، اس لیے ہم کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی ہی موقع پر ایک ارشاد فرمایا تھا، اب اعلان کر دیجئے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اب اعلان کر دیجئے کہ حق آ گیا ہے، باطل چلا گیا ہے۔ حق آنے کے لیے، حق ظاہر ہونے کے لیے ہی ہے اور باطل مٹنے کے لیے ہی ہے، مطلب حق ہمیشہ اونچا رہے گا اور باطل ہمیشہ مٹ کر کے رہے گا۔ تھوڑے دن کے لیے ظاہر ہو سکتا ہے، اپنی طاقت، لاؤ لشکر، اسباب اور وسائل کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، اور اس لیے وہ لوگوں کو بہت زیادہ مرعوب کرتا ہے، بہت زیادہ خوف پیدا کرتا ہے، لیکن جب حق آتا ہے تو باطل آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، ایک بھیانک رات میں جب انسان دور سے ایک خوفناک سایہ دیکھتا ہے تو انسان ڈر محسوس کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ بھیانک رات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج کی روشنی بکھرتی ہے اور جب اس بھیانک سایہ کے پاس پہنچتی ہے تو وہ سایہ خود بخود ختم ہوتا ہے، اس کا وجود ہی باقی نہیں رہتا، اس لیے اس کا اثر بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ تو آج جو ہمارے ملک کے اوپر ایک بھیانک رات کی طرح ایک باطل چھا گیا ہے، انشاءاللہ یہ باطل کا سایہ بھی دور ہوگا، لیکن اس کے لیے ہم سارے ہندوستانیوں کو مل جل کر کے، ایک ساتھ ہو کر کے اپنے سنویدھانی حقوق، ہندو مسلم اتحاد اور آپسی بھائی چارے کو باقی رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا اور مضبوطی کے ساتھ باطل کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ حکماں لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تم کو حق اور باطل کے پہچاننے میں دشواری ہو جائے تو تم یہ دیکھو کہ باطل کے تیر کا نشانہ کس طرف ہے، باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے۔ جس طرف باطل کے تیروں کا رخ ہوگا وہی حق ہوگا۔ آج دیکھتے ہیں پورے ملک کی طاقتوں کا رخ کس طرف ہے، پورے ملک کے ظالموں کا رخ کس طرف ہے، جس طرف وہ رخ ہے وہ حق ہے۔ آج دستور کی طرف رخ ہے، حقوق کی طرف رخ ہے، دستوری حقوق کے تحفظ کے خلاف ایک حملہ ہے، وہ سب کی طرف ہے تو ہمارا حق کو پہچاننا بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر حق اور باطل کی پہچان کے بارے میں بہت واضح نشانی بتائی ہے۔ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ۔ آپ یہ دیکھو کہ تم میں سے جو لوگ کام کر رہے ہیں، کیا ان میں سے کوئی بھی انسان ایسا ہے جو حق کی ہدایت کر سکتا ہے، حق کا راستہ دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا ہے۔ یہ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، لوگوں کو بیوقوف بنا کر، شراب پلا کر، پیسہ دے کر کے، خرید کر، اگر اس طرح کی کارستانی ہے تو اس کا مطلب یہ حق نہیں ہے، حق کا راستہ وہ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے اللہ یہدی للحق، اللہ ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ حق دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کی ہی خزانے سے ملتا ہے، اللہ کے علاوہ حق کا راستہ کہیں نہیں ہے۔ اس لیے آج جو باطل کو حق بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے ہمیں دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے انسانوں کے ذہن کو ایک مرکز کی طرف موڑنے کے لیے فرمایا فَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ۔ کیا وہ لوگ زیادہ اس کے حقدار ہیں جو حق بات کرتے ہیں کہ اس کی اتباع کی جائے، یعنی جو اہل حق ہیں، جو لوگ سچائی کی بات کرتے ہیں، جو لوگ حقیقت کی بات کرتے ہیں، جو لوگ دستور کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، دستوری حقوق کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، ہندو مسلم اتحاد کی بات کرتے ہیں، جو ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، جو انصاف کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ اس کے زیادہ مستحق ہے کہ ان کے پیچھے چلا جائے، یا وہ لوگ
جو صحیح رہنمائی نہیں کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، حق کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، ایجنڈا بناتے ہیں اور ایجنڈا بنا کر کے فاشزم کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باطل کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کون سا صحیح ہے اور کس کے پیچھے انسان کو جانا چاہیے یہ انسان خود بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ مطلب ایک جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا تم کو کیا ہوا ہے، تم جو غلط فیصلہ کر رہے ہو، ہم کو صحیح فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، کہ اکثر لوگ وہم اور گمان کے پیچھے جا رہے ہیں، وہ لوگ سوچ رہے ہیں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ حقیقت کیا ہے اس کے پیچھے جانا ہے، جو سچائی ہے اس کے پیچھے جانا ہے۔ اگر ہم ظن اور گمان اور وہم کے پیچھے جائیں گے تو ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، وہ حق کا کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ گمان اور وہم کے پیچھے جائیں گے تو ہم حق تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں حق کو پہچاننا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ علیم بما یفعلون، وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس سے واقف ہے، تو ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ آج جو جاء الحق و زہق الباطل کا ایک عنوان ہم نے سامنے رکھا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر کیا کیا باطل ہے اسے ہمیں چھوڑنا پڑے گا، ہمارے ملک کے اندر کیا کیا باطل راستے ہیں، طریقے ہیں، نظریے ہیں، ان کو ہمیں ٹھکرانا پڑے گا۔ جو حق ہے اور اہل حق ہے اس کے ساتھ ہم کو جانا پڑے گا، تبھی ہم منزل کی طرف پہنچ سکتے ہیں۔ آج بہت ساری تنظیمیں جیسے پاپولر فرنٹ آف انڈیا، SDPI اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے والے بہت ساری تنظیمیں ہیں، مسلمانوں کی تنظیم ہے، غیر مسلموں کی تنظیم ہے اور سارے لوگ، سکھوں کی تنظیم ہے، عیسائیوں کی تنظیم ہے، جو لوگ دستور کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، کسانوں کی تنظیم ہے، یہ سب مل کر کے دستور کے تحفظ، دستور کے حقوق کے تحفظ، دستور میں دیے گئے حقوق کو حاصل کرنے کی بات، سارے ملک کے اندر امن اور سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کو مل کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ ہمارے بیچ میں پھوٹ ڈالتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں، ایک نظریہ، ایک فاشزم کا نظریہ، ایک برہمنیت کا نظریہ، ایک سنگھیت کا نظریہ جو پھیلا کر کے ہندوستانیوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اس دھوکے سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم دھوکے سے بچیں گے نہیں تب تک ہم حق کے ساتھ نہیں آ سکتے، اور جب تک ہم حق کا ساتھ نہیں دیں گے تب ہم اپنے ملک اور اپنے سماج کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کو سب کو مل جل کر کے دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ملک کے لیے اور سماج کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کے ساتھ امن اور شانتی کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ یہ جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے اس کے خلاف ہم سب کو محبت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔